نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں اور آپ سب لوگوں نے ہر رات کو سورہ ملک کی تلاوت جو نہیں کر رہی تھی وہ کر رہی ہیں، اور جنہوں نے جو کر رہی تھی امید ہے کہ وہ سمجھ کر اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس سے کچھ اپنے لیے ہدایت لے رہی ہیں۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے 9 آیتوں کو کور کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 10ویں آیت سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلی ہفتے میں بات کہاں پہ رکی تھی کہ جب ڈالا جائے گا دوزخ میں کافروں کو، تو دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا؟ تو وہ سب کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، بے شک تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اب آج کی آیت ہم کنٹینیو کریں گے، آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے، اگرچہ اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں آئیں اگر ہم نے اسے سنا ہوتا یا ہم عقل رکھتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم نہیں ہوتے جہنمیوں میں سے یا دوزخیوں میں سے۔ تو اس میں ہمارے اوپر ہمیں غور و فکر کیا کرنی چاہیے، اپنے اوپر اس چیز کو پریکٹیکلی کیسے لینا ہے کہ جتنی بھی ہدایتیں اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، چاہے سنت کے شکل میں یا فرض یا منع کی گئی چیزیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا کہ میوزک سننا حرام ہے، کیا میں نے اس کو ترک کیا ہے؟ غیبت گناہ ہے، کیا میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ نماز فرض ہے، کیا میں اپنے 5 وقت کی نمازیں میں نے قائم کی ہیں کہ یا ابھی بھی کوئی نماز ادا کی، کوئی نماز رہ گئی؟ ایسا تو نہیں۔ اور قرآن کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہوگا نہیں، تو کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا کوئی انتظام کیا ہے؟ کیا ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اگر ہم سنے ہوتے، سننے کے بعد عقل رکھتے تو ہم نہیں ہوتے۔ تو اب ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جنتیوں میں سے ہونا ہے یا دوزخیوں میں سے۔ اگرچہ ہمیں جنت جانا ہے تو پہلے تو ہمیں اللہ کی ہدایتوں کو سننا ہے، پھر عقل سے کام لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جن سے منع کیا جا رہا ہے ان کاموں سے ہمیں رک جانا ہے۔ اگلی آیت فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن وہاں ہم اعتراف کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ جتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان تمام گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، تو ہماری مدد فرما کہ ہم تمام گناہوں سے بچیں۔ جو ہم پر فرض ہیں ان فرضوں کو ہم ادا کریں، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، ماں باپ کی فرما برداری ہو، چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہوں، رمضان کے روزے ہوں۔ قرآن سیکھنا ہم پر فرض ہے، کیا ہم اس فرض کو انجام دے رہے ہیں؟ تو جو بھی گناہ ہیں آج ہم اس کا اعتراف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں ہم دوزخیوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور کیا کہا جائے گا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخیوں سے کہا جائے گا دفع ہو جائیں دوزخی، یعنی کہ ان پر اللہ کی رحمت سے دوری ہی دوری ہو جائے گی۔ اگلی آیت ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ اس کی مثال ہم ایک ماں اور بچے کی ہی لے کر دیکھیں
کہ جب ماں نے جن باتوں سے منع کیا ہے، ماں کے سامنے بچہ اس کام کو نہیں کرے گا، لیکن جب ماں وہاں پر نہ ہو تو وہ ان کاموں کو کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بندہ یہ خیال رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ لیکن اگر وہ اس خیال سے بالکل ہی دور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور غفلت کی زندگی میں جی رہا ہے اور اپنی دنیا میں، اپنے موج مستی میں، اپنے سکون میں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہ اس خیال سے باہر آ جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ وہ کام کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہیں میری یہ حالت ایسی تو نہیں، کیا میں دن بھر میرے کام اس حال میں ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ جو اس پر آ جاتے ہیں، جو اپنے اندر یہ کیفیت بنا لیتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں۔ چاہے مثال کے طور پر آپ نے اپنے شوہر کے لیے ہی کھانا بنایا، اب آپ نے وہ کھانا کیوں بنایا؟ یہ سوچتے ہوئے کہ اب شوہر آئیں گے مجھے ڈانٹیں گے، تو اس میں آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو یہ بنا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرے تھکے ماندے شوہر جب گھر آئے گا تو کیا میں اس کی بھوک مٹانے کے لیے میں انتظام کر رہی ہوں؟ جب میرا شوہر میرے لیے پیسے کا انتظام کر رہا ہے کما کر محنت کر کے، تو کیا میں بھی اس کی بھوک پیاس اور اس کے سکون کا خیال رکھ رہی ہوں؟ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے۔ اگر سوچ یہ ہو ہماری، تو اس پر ہمارے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور اجر کبیر، مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے، چاہے اولاد کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ ہماری سوچ یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی خاطر کچھ کر رہے ہیں یا لوگوں کی خاطر کچھ کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، میں جو اسے علم سکھا رہی ہوں، میں اسے لائق بنا رہی ہوں، میں اسے صحت یابی کے لیے جو رزق، جو کھانا میں بنا رہی ہوں، یہ سارا کچھ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ذمہ داری میرے رب کی ہے، اور مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ میں نے، اللہ نے جو امانت مجھے دی تھی اولاد کے طور پر، اس امانت کو اس امانت کے معاملے میں میرا کیا رول رہا؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا؟ کیا میں نے ان کی ایک صحیح پرورش کی؟ کیا میں نے انہیں اچھے اخلاق اور اچھے عادات اسے سکھائے؟ کیا اسے اپنے والدین کی عزت کرنے والا، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنایا؟ کیا میں نے اسے اپنے رب کی عبادت کرنے والا بنایا؟ جب تک آپ کے ہر عمل میں آپ کے اندر یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، اور جن کے اعمال درست ہو گئے انہی کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی کہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت میں اپنے ایک مثال کے طور پر ایک پڑوسی کی ہی مدد کر رہی ہوں، سامنے تو میں بہت خوش ہو کر رہی ہوں کہ ہاں بہن تم بیمار ہو، میں تمہارے لیے کھانا بنائی ہوں، لیکن دل میں بات یہ چل رہی ہے کہ اچھی خاصی مصیبت ہے، یہ بیمار ہے اور مجھے کھانا بنا کر دینا پڑ رہا ہے، اگر بنا کر نہیں دوں گی تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ یا پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ بنا کر دوں گی تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں کتنی اچھی ہے، اب اس عمل کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں جو ظاہر میں کر رہی ہوں اور میرے اندر جو چل رہا ہے، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ اب کوئی بھیک ہی مانگ رہا ہے، اگر میں پیسے اس لیے نکال کر دے رہی ہوں کہ یہ تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، لیکن چاہ رہی ہوں کہ دے دوں تاکہ میرے ساتھ والے کو لگے کہ میں بہت فراخ دلی سے کام لیتی ہوں، یا میں بہت سخاوت سے کام لیتی ہوں، میں بہت دیتی ہوں، اب اس پر بھی کوئی اس عمل کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لیکن وہی
میں اس کام کے لیے اپنی نیت یہ کر لوں کہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، میں یہ کام کروں گی تو میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، آخرت میں میرے لیے میرے مرحلات جو بھی آنے والے ہیں، چاہے صراط مستقیم ہو یا سوال جواب ہو یا اعمال نامہ تولا جائے گا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس پر ہمیں بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ظاہر میں کر رہے ہیں اور ہمارے باطن کیا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے رہیں۔ اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ الا یعلم من خلق، من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا ہمارے دلوں کی باتوں کو؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ لطیف الخبیر، خبیر تو آپ جانتے ہوں گے خبر رکھنے والا، لطیف یعنی کہ باریک سے باریک، کہیں ہمارے دل کی کسی کونے میں ایک چھوٹا سا بھی خیال جو گزر جائے، کسی نیک عمل کو اس لیے ہم نے کر دیا، اس میں تھوڑی ریاکاری آ گئی، کہتے ہیں نا کہ نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت تو خالص تھی، لیکن کیونکہ اب وہاں سے آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی نماز کو اور تھوڑا بہتر کر دیا کیونکہ آپ کو لگا کہ وہ رشتہ دار شاید آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اب یہ بھی ریاکاری ہو گئی۔ یعنی کہ اس طرح کی بھی ایک چھوٹا سا بھی ہمارا ایکشن، چھوٹی سی بھی ایک نیت، چھوٹا سا بھی خیال ہمارے اندر جو گزرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو جب سورہ ملک آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ کہ ایک آیت پر آپ کو آپ کے اندر کا ایمان تر و تازہ کرنے کے لیے، آپ کے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے اس میں بہت سارے ہدایتیں ہیں اگر ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اگلی بات، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا، ذلولا یعنی کہ جس پر نرم کر دیا، جس پر تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ چلیے آپ راستے اور زمین کی بات چھوڑ دیں، ہم اسے اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کو ہی لیں کہ جس گھر میں ہم ہیں، جس چھت کے نیچے ہم ہیں، جو رزق ہم کھا رہے ہیں، جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں، جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم خوش ہیں، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اپنے رب کا دیا ہوا ہے، ہمارے رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ احسانات ہیں ہم پر جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ہی رب کو بھول کر ہمیں ان خوشیوں میں لگ جانا چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال آپ لینا چاہیں تو جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کہہ رہے کہ یہ لو بیٹا چاکلیٹ، میں یہ چاکلیٹ تمہیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ تم اپنا ہوم ورک کرو۔ اب بچہ چاکلیٹ کھا رہا ہے، کھا کے ختم بھی ہو گیا لیکن اس نے ہوم ورک نہیں کیا، تو ماں کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ اگلی بار اسے چاکلیٹ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیا پیار محبت سے اسے کہا جائے گا کہ تم ہوم ورک کرو؟ نہیں، ڈانٹ سے، اگلی بار ڈانٹ سے کام لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نہ فیصلہ کر دیں کہ جن خوشیوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر، اس کے احسانات کو، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم یاد کرتے رہیں اور اللہ کے سامنے زیادہ عاجز ہوتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے۔ اگلی آیت ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ اور اگلی آیت میں بھی یہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو مثال دے کر بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بنائے ہیں،
تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. لیکن اگرچہ تم اپنے رب سے ہی منہ موڑ لو گے، اسی کی طرف پیٹ پھیر لو گے، تو کیا رب کے لیے آسان ہے کہ تمہیں اسی زمین میں دھسا دے، اس آسمان سے تم پر پتھر برسائے جائیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا؟ تو یہی کیفیت ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں، اپنے آس پاس کی دنیا میں ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر ریسنٹلی میں نے سنا ایک واقعہ کہ ایک خاتون کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور قرآن کی کلاس جوائن کریں، قرآن سیکھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بہت بزی ہیں، اور اس خاتون کا بہت شوق تھا کہ وہ اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں اور اپنے بچوں کو، کافی بڑے شادی شدہ بچے تھے لیکن پھر بھی ان کا شوق تھا کہ وہ ڈیفرنٹ ڈشز بنائیں، انہیں کھلائیں. لیکن اتفاق ہوا ایسا، یا بس عبرت ہے دوسروں کے لیے، کہ وہ اچانک بیمار ایسی ہوئی کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گئی. اب جنہیں پاکی صفائی کا شوق تھا وہ اپنی خود کی بھی پاکی صفائی کے لیے کسی اور پر ڈیپینڈ تھی. جن اولاد کو وہ مزیدار کھانے بنا کر کھلایا کرتی تھی، وہ اولاد ان سے دور بھاگ رہی تھی، ان کی اس بیماری سے، ان کی اس کیفیت سے. ایسی کتنی ہی مثالیں ہمیں آس پاس سننے میں آتی ہیں کہ جس اولاد کی پرورش میں مائیں اپنے ہی دین کو، اپنی نمازوں کو بھول جاتی ہیں، اپنے ہی رب کو بھول جاتی ہیں. کتنی ہی ایسی اولادیں اپنی ماؤں سے رخصتیں ہو گئی ہیں. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی نمازیں ترک کر دیتے ہیں، دین کا کوئی خیال نہیں، دین کا کوئی علم حاصل نہ کیا. پیرنٹس بھی ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں کہ بچوں کو دین کی طرف، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کے رزلٹ اچھے نہ آئیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرف سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہم واقعات سن چکے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن جسے MBBS میں ہے، فائنل ایئر کر رہے ہیں، لیکن اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے تم پڑھ کر مجھے ہی بھولے بیٹھے ہو، کیا ان چیزوں کو تم سے لینا میرے لیے آسان نہیں ہے؟ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. تو وہی بات ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے بھی حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے محلات جیسے گھر تھے لیکن اب ہے نہیں، کسی کے شوہر تھے آج ہے نہیں، کسی کے اولاد تھی ہے نہیں، کسی کا اچھا خاصا بزنس تھا آج ہے نہیں. کن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں بھاگنا اس رب کی طرف ہے جس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے. ہم اپنے رب کی طرف چل دیں، اللہ تعالیٰ تمام خیر کو ہمارے طرف لے کر آئے گا. لیکن ہم خیر کی طرف جاتے ہوئے اپنے ہی رب کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا کچھ نہ کر دے کہ ہمیں پھر یو ٹرن لے کر اپنے ہی رب کی طرف گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے آنا پڑے. آج ہم اپنے رب کے آگے جھکیں، آج ہم اپنے رب کی شکر گزاری کریں، آج ہم اپنے رب کے خوف سے اپنے گناہوں پر روئیں، نہ کہ اس وقت جب ہم سے نعمتیں چھین لی جائیں، نہ اس وقت جب اللہ کا عذاب ہم پر آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیاری بہنوں، اس سورہ ملک کی روشنی میں ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں. اگلی آیتوں کو لے کر ہم اگلے ویک ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.